السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض علماء کرام اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، بعض علماء کرام اس کو ادب کے خلاف کہتے ہیں، اور مولانا مکی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور مزید باتیں حضرت اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ پہلے آپ حضرت کی ویڈیو سنیے، اس کے بعد میں اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کن کا قول حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ان کے دل میں نعوذ باللہ کعبے کی توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا اللہ کے گھر کا ادب ہو سکتا ہے ادب کریں، پاؤں بھی نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں۔ کیوں؟ آخر اس میں کوئی حکمتیں تو ہے نا، کہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جب تم انسانی ضرورت قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو فرمایا شرقو و غربو، نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ کعبے کی طرف پشت کرو۔ تو مانا ہے کہ رخ کرنا بھی بے ادبی ہے اور پشت کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اب فقہا نے اس کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے کہ یہ حکم تب ہے جب آپ میدان میں ہیں، صحرا میں ہیں، کھلی جگہ میں ہیں۔ اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں اور اس کے اندر جو حمام بنے ہوئے ہیں ان کے کموڈ ہیں، تو وہ اگر رخ بنتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم ہے اگر میدان میں ہو تو رخ نہ کرو، اس میں بے ادبی ہے۔ جب دروازہ بند ہے، کمرہ ہے، بند ہو گیا، پھر بے ادبی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف پیر کر کے سو رہا ہے اور اس کی نیت درست ہے، یعنی اس عمل سے خانہ کعبہ کی توہین مقصود نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بند کمرے کے اندر سو رہا ہے اور اس کا پیر قبلے کی طرف ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کمرے کے علاوہ کھلی جگہ میں، میدان میں، جنگل میں سو رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغایۃ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ببول ولا غایہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کا ارادہ کرو، یعنی جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ خانہ کعبے کی طرف رخ کرو اور نہ ہی خانہ کعبے کی طرف پشت کرو۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے سونا مکروہ تحریمی ہے اس صورت میں جب کہ کوئی عذر نہ ہو اور ارادتاً اس عمل کو کیا گیا ہو۔ لیکن کوئی عذر ہو اور بغیر ارادے کے یہ عمل کر دیا گیا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل ادب کے خلاف ہے۔ اور حضرت کا یہ کہنا کہ اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کا ارادہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور جو بات دل میں ہوا کرتی ہے اسی کی ترجمانی ہمارے اعضائے جوارح کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خانہ کعبے کی تعظیم ہے، خانہ کعبے کا احترام ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے عمل سے بھی اس کا احترام کریں گے، اور آپ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ آپ کے دل میں خانہ کعبے کی تعظیم ہے۔ اگر تعظیم ہے آپ کے دل میں تو کبھی بھی آپ خانہ کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں سو سکتے۔ ان کا یہ کہنا کہ بند کمرے کے اندر خانہ کعبے کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ قبلے کی طرف پشت اور رخ اس وقت کرنا جائز ہے، یعنی قضاء حاجت کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پشت اور رخ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ بند کمرے کے اندر ہو۔ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت اس صورت میں کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ لیکن یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قولی اور فعلی حدیث جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ترجیح قولی حدیث کو دی جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیا
کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پشت کرو. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس حالت میں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت میں تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے حضرت نے ادھر رخ کیا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح طریقے سے دیکھ نہ سکا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کیا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیا. اور ادب و احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کیا جائے, نہ پشت کیا جائے, نہ ہی اس کی طرف پیر کر کے سویا جائے.